بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، جلدی آپ کے اپنے چینل ضمیر کی آواز پر قرآن پڑھنے کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ یسرنا القرآن کے ذریعے ہندی اور اردو میں جنہیں قرآن سیکھنا ہے وہ شروع سے قرآن پڑھنا سیکھ سکتے ہیں۔ آپ سبسکرائب کر کے رکھیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ بہت بہت شکریہ۔ سوال کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ انڈا حلال ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جب جمعہ کی اذان ہوتی ہے تو جو شخص سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوتا ہے اس کی مثال ایسی ہی مانو اس نے ایک اونٹ ذبح کیا۔ اسی طرح سب سے کم درجہ اس کا ہے جو 5ویں نمبر پر مسجد میں داخل ہوتا ہے اور اس نے ایک انڈا صدقہ کیا، اس کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلا سوال، لفظ جناب کی حقیقت کیا ہے اور اس کا ادا کرنا کیسا ہے؟ اردو زبان کے ہر لفظ معنی ہے۔ کسی قدیم دور میں کچھ انگریز طبیعت کے لوگ اردو مدارس کے طلباء کو انگلش میں مذاق بناتے تھے۔ تب ان لوگوں نے ان انگلش پرست لوگوں کو سبق سکھانے کی غرض سے ایک لفظ بنایا جس میں ان شریر لوگوں کی ساری صفات آ جائے۔ وہ لفظ تھا جناب۔ جیم سے جاہل، نون سے نالائق، الف سے احمق، بے سے بیوقوف۔ تب سے انہوں نے ہر لاٹ صاحب کو انگلش پرست کو جناب کہنا شروع کر دیا اور آج جناب اس قدر وجود میں آ چکا ہے کہ اس کا ہمیں پتہ تک نہیں۔ بہرحال اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ وہ درخت کون سا ہے جو مسلمان کا مشابہ ہے؟ صحیح بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر سے منقول ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھجور کا درخت مسلمانوں جیسا ہے کہ جس کے نہ پتے جھڑتے ہیں اور جو اپنا پھل ہر موسم میں لاتا رہتا ہے، یعنی چاہے بہار ہو، چاہے خزاں ہو، چاہے سردی ہو، چاہے گرمی ہو، ہر موسم میں اس میں پھل بھی آتا ہے کھجور کے درخت میں اور اس کے پتے کبھی بھی نہیں جھڑتے ہیں، تو مسلمان کا مشابہ ہوا۔ سبحان اللہ۔ سنت موقدہ سے کیا مراد ہے اور کیا حکم ہے؟ جن نمازوں پر شریعت نے پابندی کی تاکید لگائی ہے انہیں سنت موقدہ کہا جاتا ہے۔ حضور اقدس نے فرض نماز کے پہلے یا بعد میں پابندی سے نفل نماز پڑھی، وہی موقدہ کہلائی۔ سنت موقدہ ترک کرنے والا فاسق ہے، اس کی گواہی قبول نہیں کی جاتی۔ حوالہ تلویدہ سے لیا گیا، فاسق اور فاجر ہو جاتا ہے، اس کی گواہی نہیں چلتی۔ اگلا سوال آپ کی جانب، فجر کی سنت نماز میں کون سی سورہ پڑھنا سنت ہے؟ فجر کی سنت نماز میں پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھنا سنت ہے۔ یہ مستحب سنت ہے، باقی آپ چاہیں تو اپنی مرضی سے کوئی اور بھی سورت پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ سنت ہے، زیادہ بہتر یہی ہے۔ سورج گرہن کی نماز کا کیا حکم ہے؟ سورج گرہن کی نماز موقدہ ہے اور اسے جماعت سے پڑھنا مستحب ہے۔ اگر اسے جماعت سے پڑھی جائے تو خطبہ کے علاوہ تمام نماز جمعہ کی شرائط اس کی شرط ہے۔ جیسے وہی شخص یہ نماز پڑھا سکتا ہے جو جمعہ کی نماز پڑھا سکتا ہو، یعنی نماز پڑھانے والا باشرہ ہو، ورنہ گھر میں ادا کر لے یا تنہا اکیلے ادا کر لے۔ اگلا سوال، سورج گرہن کی نماز کا وقت کون سا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے
گرہن کی نماز اس وقت شروع کرے جب آفتاب گہن ہو، گہن ہونے کے بعد نہیں، اور اگر گہن چھوٹنا شروع ہو جائے مگر ابھی گہن باقی ہو تب بھی پڑھ سکتے ہیں، گہن کے بعد میں نہیں۔ ایسے وقت گہن لگا جب نماز ممنون ہو، اس وقت صرف دعا کریں اور گہن ہونے کے بعد مغرب کی نماز پڑھ لیں۔ اگلا سوال آپ کے سامنے، ایک ہی حافظ صاحب کا 2 مسجدوں میں تراویح پڑھانا کیسا ہے؟ ایک امام 2 مسجدوں میں تراویح پوری نہیں پڑھا سکتا، اور اگر گھر میں تراویح پڑھ کر آیا تو مکروہ ہے۔ یعنی تراویح ایک امام صاحب ایک مسجد میں ایک وقت میں ایک ہی بار پڑھا سکتے ہیں، 2 بار نہیں پڑھا سکتے، 2 جگہ نہیں پڑھا سکتے۔ اگلا سوال آپ کے سامنے یہ رہا، اگر تراویح فوت ہو گئی ہو یعنی چھوٹ گئی ہو تو اس کی قضا کب کریں؟ جواب یہ ہے، اگر تراویح فوت ہو گئی ہو یا چھوٹ گئی ہو تو اس کی قضا نہیں، نہ جماعت سے نہ تنہا۔ اگر کوئی قضا کر بھی لیتا ہے تو یہ جداگانہ نفل ہو جائیں گے، تراویح سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اگلا سوال آپ کے سامنے یہ رہا، اس بات کی کیا دلیل ہے کہ نیاز یا فاتحہ کرتے وقت اگربتی یا لوبان جلانا چاہیے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ذکر اللہ کرتے تب آپ خوشبوؤں کا خاص اہتمام کرتے۔ آپ کا فرمان ہے کہ جب بھی جہاں بھی اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اس محفل میں فرشتوں کی آمد بھی ہوتی ہے، اور فرشتے چونکہ نوری مخلوق ہیں انہیں خوشبو پسند ہے، تو اس لحاظ سے خوشبوؤں کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ اس دور میں چونکہ خوشبوئیں کئی طرح کی ہیں تو اگربتی بھی اس میں شمار ہوتی ہے، لوبان بھی اس میں شمار ہوتا ہے، اور ویسے بھی ہمارے یہاں پر کوئی آتا ہے تو اس کے اہتمام کے لیے ہم کوئی خاص اہتمام کرتے ہیں اس کے استقبال کے لیے، تو اس لحاظ سے اگربتی اور لوبان کا جلانا جائز قرار دیا گیا۔ لیکن اس کے معنی یہ ہرگز نہیں کہ اگربتی ہونا مقدم ہے، اگر اگربتی نہیں ہوگی تو نیاز یا فاتحہ یا ذکر اللہ نہیں ہوگا۔ اگربتی ہے بہترین بات ہے، نہیں ہے تو عطر کا، پرفیومز کا، پھولوں کی خوشبوؤں کا اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ زمین کا وہ کون سا خطہ ہے جہاں سورج کی روشنی صرف ایک بار ہی پڑی، دوبارہ نہیں؟ وہ جگہ دریا کا وہ حصہ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈال کر سمندر کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے اور وہاں پہ راستہ بن گیا تھا، تب آپ اپنے صحابہ کے ساتھ دریا میں اتر گئے تھے۔ اس دوران زمین کا وہ خطہ نظر آیا تھا جو سمندر میں پانی کے سب سے نیچے رہتا ہے، تب وہاں پر سورج کی روشنی پڑی تھی۔ اس کے بعد پانی دوبارہ اللہ کے حکم سے برابر ہو گیا تھا، تب سے آج تاریخ تک زمین کا وہ حصہ سورج کے سمت نہیں آتا ہے۔ دوستوں، اسی قسم کے بہترین اسلامی جانکاریاں سوال و جواب کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ ہمارے چینل سے جڑے رہیے اور دین تعلیم کا استفادہ حاصل کرتے رہیے، اور اپنے دوستوں کو، اپنے ملنے جلنے والوں کو بھی ضرور شیئر کیجیے تاکہ ان تک بھی علم دین پہنچ سکے۔ جلد ہی انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے سامنے عربی اور اردو کی کلاسز لے کے آ رہے ہیں۔ آپ ہمیں سبسکرائب کر کے رکھیے تاکہ آپ کو وقت پر نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اللہ حافظ۔